جب صدر زرداری پچھلی دفعہ صدر تھا، جو ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکیجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے. میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے، وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی، وفاق کا پی ایس ڈی پی ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا پی ایس ڈی پی سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آتمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. اور اگر آج بھی
कोई माली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते, तो इसलिए कि गरी खुदा बख्श से आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अपना दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब से मेरा और आपका इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। एटम बॉम्ब के बाद जो पाकिस्तान का दिफा के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसलिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर आपके पास एटम बॉम्ब होगा, लेकिन उस एटम बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचाना है तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जरूरत है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आज पाकिस्तान के पास है, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब दिया तो बेटी ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये दोनों एटम बॉम्ब और मिसाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में दोनों आज गरी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एटम बॉम्ब का तोहफा, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा के बाद अगर हमारा उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कामयाबी आपको मैं समझता हूं वो ये है कि एक आमिर का दौर में पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को ये इजाजत दिया था कि वो हमारे यहां अपना बेसिस बनाए, मिलिट्री बेसिस बनाए, और वो अपने उन बेसिस से दूसरे ममालिक, मतलब हमारे सरजमीन से कोई दूसरा मुल्क मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। कोई ऐसा एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था हेनरी किसिंजर, उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बॉम्ब ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल पर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है,
وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ، اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گی. یہ ہمارا، جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی، آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے، آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں، جو طاقت دیا ہے، جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جد و جہد. گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں. آپ نے جد و جہد کیا. آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے.